جب ایک آدمی خبر کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ ایمان سیکھنے کی کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے ایمان سیکھنے کے دنیا میں 4 بڑے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ اب ایک انسان دنیا میں رہتا ہے، دیکھتا ہے مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچے پانی چھپا دیا، نیچے تیل چھپا دیا، زمین ہل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کاٹ دیے۔ ایک انسان ایک دانہ زمین میں مٹی میں دفن کرتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں دانہ واپس مل جاتے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ میں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر جوڑ کو ایک نعمت بنا کر قدرت کی نشانی بنا دی۔ تو جب ایک مسلمان، جب ایک انسان قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دے، صرف اپنے آپ میں بھی دیکھ لے، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے اندر علوم اور اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا بڑا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات کا مطالعہ کرنا ہے۔ جیسے ایک بندہ انبیاء کی زندگی کو پڑھے گا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ایک بندہ پڑھتا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے لکڑی کی، کبھی وہ لاٹھی سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچاتی ہے، کبھی وہ لاٹھی ٹیک لگانے کے کام آتی ہے، کبھی وہ لاٹھی درخت بن جاتی ہے، کبھی وہ لاٹھی پتھر پر پڑتی ہے تو پانی میں پڑتا ہے، کبھی وہ لاٹھی پانی پر پڑتی ہے تو پانی پتھر بن جاتا ہے۔ جب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتا ہے، جہاں صحابہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے دودھ بہنے لگتا ہے، شہد بہنے لگتا ہے۔ جب ایک بندہ انبیاء کی ان واقعات کو پڑھتا ہے تو اس کی ایمانی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان سیکھنے کا ایک اور ذریعہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا تیسرا بڑا ذریعہ انبیاء صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ ہر صحابی کی زندگی کو بندہ پڑھتا ہے، بندے کے اندر ایمان تقویت پکڑنے لگتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو سامنے رکھ لے، جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، آپ عرب کی زمین پر کھڑے ہیں، زمین ہل پڑی، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں کوڑا ہے، زمین پر مار دیا۔ اب محدثین لکھتے ہیں وہ زمین قیامت تک نہیں ہلے گی۔ دریائے نیل کا واقعہ آتا ہے، مشرکین یوں کرتے، سال گزرتا، ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے، دریا میں ڈالتے تو پانی چل پڑتا۔ حضرت فاروق اعظم کی باری آئی، آپ نے ایک رکا لکھ کر پانی کے اس دریا میں ڈال دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کبھی پہلے اتنا پانی نہیں بہا اور آج تک وہ پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، خود حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر لی اور پھر اس پر پانی پی لیا اور فرمایا جب تک اللہ نہیں چاہتا موت انسان پر نہیں آ سکتی۔ تو بندہ جب صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتا ہے، ایک طرف ایمان کامل ہوتا ہے، ایک طرف علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا چوتھا بڑا ذریعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بندہ پڑھتا ہے، کبھی یوں ملتا ہے نماز دین کا ستون ہے، کبھی یوں ملتا ہے صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا جب ان چار ذرائع کو ایک مسلمان پاتا ہے تو اس مسلمان کو ایمان سیکھنے کے ذرائع مل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب ایک آدمی دنیا